الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على عترته التي بين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سب پڑھے عزیزان گرامی، پہلی بات معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ مجلس خطیب اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ سامعین مجلس کا ماحول نہ بنائیں. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ دائیں طرف میرے بیٹھے ہوئے حضرات اگر سامنے کی طرف آ جائیں، جگہ یہ مسجد ہے، تھوڑا سا اٹھ کر آئیں سامنے. محمد وآل محمد صلی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس ایک شہید کے سر ثواب اور بلندی درجات کے لیے برپا کی جاتی ہے سر. اور اب چونکہ یہ تاریخ جناب مخدوم کونین صلوات اللہ علیہ کے ایام کے ساتھ متصل ہو رہی ہے، اس لیے بانیان مجلس کی خواہش ہے اور عنوان بھی یہی دیا گیا ہے کہ شہزادی سے متعلق گفتگو ہو. بسم اللہ ماشاء اللہ. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جس قدر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر سکوں. عزیزان گرامی، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں ایک مشہور چیز ہے، وہ ہے شہزادی کا خطبہ، جس کو بہت زیادہ پڑھا بھی نہیں جاتا اور بہت زیادہ سمجھا بھی نہیں جاتا. نام جانتے ہیں کہ بی بی نے خطبہ دیا تھا. اگر اس خطبے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اپنے بچوں کو میری دادی کا خطبہ یاد کراؤ. اپنے بچوں کو میری دادی کا خطبہ یاد کراؤ. اس کے پس منظر میں امام کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ امام ہی جانتے ہیں. لیکن میں ایک بات جو اس خطبے کو پڑھنے کے بعد سمجھاؤں، وہ یہ کہ وہ دین جو 23 برس میں پیغمبر پر نازل ہوا تھا قرآن مجید کی شکل میں، شہزادی نے آدھے گھنٹے میں اس کو بالکل سمیٹ کر اپنے خطبے میں بیان فرما دیا. اگر آپ توحید سمجھنا چاہیں
تو اس خطبے میں توحید کا بہترین درس موجود ہے۔ اگر آپ رسالت سمجھنا چاہیں تو بہترین رسالت کی تعریف موجود ہے۔ امامت کو سمجھنا چاہیں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں، دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں، دین کے احکامات کو سمجھنا چاہیں، ماشاءاللہ ہر ایک حوالے سے میری شہزادی نے گفتگو کی ہے۔ ماشاءاللہ کوئی ایک ایسا گوشہ فروگزاشت نہیں کیا جسے شہزادی نے بیان نہ کیا ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے اس خطبے کی شرح میں ہزارہا صفحات بھر دیے، لیکن حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ اور ہم حمد کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کی حمد جو عالمین کا رب ہے۔ لیکن جب میری شہزادی نے حمد کی ہے خطبے میں، اس کا انداز بالکل الگ تھا، اس کا انداز بالکل الگ ہے۔ شہزادی فرما دیا الحمدللہ علی ما انعم، اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جس نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی ایک تعلیم ہے، بہت بڑا ایک چیلنج ہے مجمع اصحاب کے سامنے۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جو عالمین کا رب ہے، فرمایا میں اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جو نعمتیں دینے والا ہے۔ انعامہ جس نے صاحب نعمت بنایا ہے، تعریف کی جاتی ہے نعمت کے ملنے پر۔ شہزادی نے فرمایا میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمیں نعمتوں والا بنایا۔ یعنی دربار کے لوگوں سے شہزادی پہلے ہی جملے میں یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ تم نمازوں میں مانگو گے صراط الذین انعمت علیہم، جن کا رستہ مانگو گے وہ نعمتوں والے رب ہیں۔ ماشاءاللہ 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 جی دنیا میں نعمتوں والے تو بہت سارے ہیں، ہر آدمی کے پاس نعمت ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جس کے پاس نعمت نہیں ہے؟ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نیکوکار ہو، بدکار ہو، سب نعمتوں والے ہیں۔ بے شک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اپنی طرف نسبتیں دیں گے، اس لیے اس نسبتوں سے بچانے کے لیے جہاں صراط الذین انعمت علیہم کا لفظ آیا ہے وہیں ساتھ میں یہ لفظ بھی آیا ہے انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نعمتوں والے بہت سارے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جنہیں نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کے بعد انہوں نے کفران نعمت کیا، ان پر غضب بھی نازل ہوا، وہ گمراہ بھی ہو گئے۔ لیکن جن کا رستہ تم سے منوا رہا ہوں، نہ ان پر اللہ کبھی غضبناک ہوا ہے، نہ یہ کبھی گمراہی کی طرف۔ یہ ایک فلسفہ اور حکمت ہے حمد کی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں شہزادی نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر میرا حق نہیں دیتے، مجھے ناراض کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا ساری زندگی صراط مانگتے رہو گے، ملے گی ہی نہیں۔ یہ ہمارا رستہ ہے، یہ ہمارا رستہ ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے شہزادی نے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے طرف سے کسی قسم کی وضاحت کر رہا ہوں، آگے چل کر شہزادی نے اسی میں 3 جملے سے الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ۔ یہ بھی دعویٰ ہے شہزادی کا کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن ہم حمد کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے الہام کے ذریعے سے ہم سے اپنا راستہ توڑا نہیں ہے۔
بعد میں شہزادی فرماتی ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَعَهَا. خدا کی قسم ایک جملہ وضاحت طلب ہے، اور انسان اگر سمجھ جائے تو پھر اپنی قسمت پر فخر کرے گا کہ ان کے دروازے سے وابستہ ہے جن کے دروازے سے زبان سے نکلا ہوا جملہ باعث ہدایت ہوتا ہے. شہزادی فرماتے وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَعَهَا. اور اس اللہ کی ثنا کرتی ہوں، تعریف کرتی ہوں جس نے عام نعمتوں میں بھی ہمیں ابن آدم کے ساتھ شریک رکھا ہے. ایک عمومی نعمت ہے، ایک خصوصی نعمت ہے. یہ خصوصی نعمتوں والے ہیں. اسی ثنا کو اور حمد کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر شہزادی نے آگے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کی، اور اس انداز سے گفتگو کی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ میں پورا خطبہ نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ یہ متحمل ہو سکتا ہے، یہ تو اشروں کی باتیں ہیں. اور یہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ شہزادی نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جہاں بہت سارے جملے کہے، وہاں ایک جملہ یہ کہا الممتنع من الابصار رؤیتہ. وہ اللہ وہ ہے، وہ معبود وہ ہے کہ جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. شہزادی جانتی تھی کہ آنے والے دور میں لوگ کیسے کیسے عقیدے ایجاد کریں گے، لہذا صدیقہ کبریٰ نے خطبے میں ارشاد فرما دیا کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہوتا. مستند جملہ جسے سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں. جب شہزادی نے کہہ دیا الممتنع من الابصار رؤیتہ، ان آنکھوں سے اس کا دیکھنا ممتنع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو. تو جب شہزادی نے کہہ دیا کہ ان آنکھوں سے اللہ نہیں دیکھا جا سکتا تو جو دیکھا گیا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شہزادی نے بہت سارے کلمات ارشاد فرمائے. ایک جملہ سن لیجیے. فرماتے وَأَنْشَأَهَا بِلَا اِعْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا. خدا کی قسم شہزادی فرماتی ہے، اور ایک جملے اگر عربی جاننے والا ہو تو اس کا صحیح لطف لے سکتا ہے. شہزادی فرماتی ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا جب بنا رہا تھا تو اس کے سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا، وہ کن کہتا گیا اور یہ بنتی چلی. یہ سمجھانا چاہتی کہ جب تم کوئی عمارت بناتے ہو، جب تم کوئی چیز بناتے ہو تو پہلے نقشہ بناتے ہو. 60 گز کا گھر بھی بناؤ تو نقشہ بنانا پڑتا ہے. چھوٹا سا کام بھی کرو تو نقشہ بنانا پڑتا ہے. بغیر نقشے کے آپ کے یہاں کوئی چیز نہیں بنتی، چاہے وہ پینسل سے بنے یا کمپیوٹر پہ بنے، بہرحال نقشہ بنانا پڑتا ہے. شہزادی فرماتی ہے جب کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس نے انشاء کیا، ایجاد کیا کائنات کو. اور جب وہ کائنات کو انشاء کر رہا تھا اس سے پہلے اس نے میرے بابا کو مصطفیٰ بنایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجیب جملہ ہے شہزادی کا. فرماتے جب تمام ازل خلائق کو، تمام مخلوقات پردہ غیب علم الہی کے اندر چھپی ہوئی تھی، میرا بابا اس وقت بھی مصطفیٰ تھا.
शहजादी ने दरबार में ये खुतबा इरशाद फरमा के कह दिया कि आने वाले दौर में लोग कहेंगे कि कितने सालों के बाद नबी बने थे। शहजादी ने कहा सालों के बाद नहीं, तब कुछ नहीं था कायनात में तो मेरा बाबा मुस्तफा था। मेरा बाबा मुस्तफा। उसके बाद आगे बढ़कर शहजादी ने इरशाद फरमाया कि ये हदीस तू पढ़ रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि तुझे पता चल जाए और मेरे इब्ने आम को पता ना हो, अली इब्ने अबी तालिब को पता ना हो? क्या तेरे कान में रसूल ने कही थी? फिर एक जुमला शहजादी फरमाती इअलमू अन्नी फातिमा। इस जुमले का गजब देखें। शहजादी फरमाती जान लो कि मैं फातिमा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कभी बगावत नहीं करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितना बड़ा मामला था कि शहजादी ने इरशाद फरमाया कि अभी तो रसूल को दुनिया से गए हुए 3 दिन गुजरे हैं कि शहजादी को ये तारुफ कराना पड़ा इअलमू अन्नी फातिमा, तुम जानो कि मैं फातिमा हूं, जान लो कि मैं फातिमा हूं। कौन सी फातिमा? क्यों ये जुमला कहा? वो फातिमा हूं कि जिसके लिए तुम्हारे इल्म में ये बात मौजूद है कि कुल्लमा जात फातिमा फकाम लहा रसूलुल्लाह व रहबहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही, कि जब भी फातिमा ज़हरा आती थी रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ते थे, मरहबा कहते थे, हाथ चूमते थे, पेशानी चूमते थे और अपनी जगह बिठाते थे। वाजलसहा फी मजलिसिही, साहिब मिशकात ने भी लिखा, मिशकात शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है और सवाइक़ मुहर्रका में भी ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिनके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उसके अंदर ये जो समझने वाली चीज है कि कुल्लमा जात फातिमा, जब भी फातिमा ज़हरा है, जब का मतलब क्या है? दिन में 10 दफा भी आई तो पैगंबर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। दिन में 20 दफा भी आई तो पैगंबर खड़े हो गए। तारीख में लोगों ने एतराज किया कि ये काम जो शहजादी के लिए पैगंबर करते थे, ये काम कभी अली के लिए नहीं किया। ये जो घर में लड़ाई डालना चाहते हैं वो इसको समझ में आते हैं। अली भाई भी है, अली नफ्स रसूल भी है, सुभान अल्लाह। अली दामाद भी है। फिर बेटी के लिए खड़े होते हैं, दामाद के लिए क्यों नहीं? बेटी के लिए खड़े होते हैं, भाई के लिए क्यों नहीं? तो कुरान मजीद ने पुकार के पहले तो बंद लगाया कि खबरदार मेरे रसूल के अमल को रसूल का अमल न समझो। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद फकत रसूल है। ये बाप बाद में है, रसूल पहले है, भाई बाद में है, रसूल पहले है, बेटा बाद में है, रसूल पहले है, दामाद बाद में है, रसूल पहले है। तो अब जब बात होगी तो अब ये कि बाप बेटी की तालीम के लिए नहीं खड़ा होता, बल्कि रसूल फातिमा की तालीम के लिए खड़ा होता है और रसूल बगैर वही के कोई काम नहीं करता। ये जो खड़े हो रहे हैं वजह क्या है? तो इसके लिए फिर उलमा ने लिखा तारीखों में कि अली अलैहिस्सलाम की काबिल इज्जत है, काबिल ताज़ीम है, रसूल इस्लाम के नजदीक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। कायनात में अली अलैहिस्सलाम बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन रसूल का जवाब आएगा कि मुझ में ये बात सोचने वालों पहले ये गौर करो, फातिमा और अली के लिए अलग अलग 2 मर्तबे हैं। फातिमा को अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया कि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं, मैं उसे अमल करके भी दिखाऊं। मैं मर्दों को तो सारे अमल करके दिखा सकता हूं, लेकिन खवातीन के लिए बता सकता हूं, ये नहीं बता सकता बेटी बाप के साथ क्या सलूक करे, बहन भाई के साथ क्या सलूक करे, माँ बेटों की तरबियत कैसे करे, बीवी शौहर के साथ कैसे रहे, ये मैं करके नहीं दिखा सकता। इसलिए अल्लाह ने मुझे फातिमा अता की ताकि मर्दों के लिए मैं नमूने अमल बन जाऊं, औरतों के लिए फातिमा नमूने अमल बन जाऊं।
ماشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں تاریخوں نے لکھا بھائی بھی ہے، ولی بھی ہے، وسیع بھی ہے، جانشین بھی ہے، لیکن یہ عمل علی کے لیے نہیں، حضور کے لیے۔ اس کی وجہ ہے کہ آواز رسول آئے گی، آواز پیغمبر آئے گی کہ بے شک علی ولی بھی ہے، بھائی بھی ہے، جانشین بھی ہے، لیکن فرق محسوس کرو۔ فاطمہ کا عمل، فاطمہ کا منصب میری زندگی میں ہے، میرے ساتھ ہے، اور جب صاحب منصب آتا ہے تو صاحب منصب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ علی ولی ہے، علی وسیع ہے، لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زندگی میں علی کا یہ منصب ظاہری طور پر واضح نہیں ہے۔ میرے ہوتے ہوئے علی ولی ہے، لیکن ان کا یہ منصب شروع ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے پیغمبر نے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور بٹھاتے تھے اپنی مسند پر، فی مجلسی، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے ہٹ کر شہزادی کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، کائنات کی کوئی خاتون نبی کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں شہزادی کو مسند پر بٹھا کر بتایا کہ جب تمہارے مرد میری مسند پر نہیں بیٹھ سکتے، میری فاطمہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ مسند نشین بزم رسالت ہے فاطمہ۔ اور یہی فرق ہے جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب میں اور آل میں کیا فرق ہے، ہم بتاتے ہیں کہ اصحاب میں اور آل میں فرق اصحاب سے پوچھ لیں۔ باب رسول تم نے صحابہ کو ممبر پہ لا کے بٹھایا، لیکن مسند رسول پر ایک بھی نہیں بیٹھا۔ پہلا وہاں بیٹھا جہاں رسول اپنے قدم رکھتے تھے، دوسرا وہاں بیٹھا جہاں پہلا اپنا قدم رکھتا تھا، تیسرا وہاں بیٹھا جہاں دوسرا اپنے قدم رکھتا تھا۔ جب علی علیہ السلام کو منا کر اور بیعت کر کے لائے تو علی وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ بہت فرق ہے ان چاروں میں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، بعض بوڑھے چراندی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ بزرگ ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ چراندی ہوتے ہیں، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ چراندی بڈھوں نے علی علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ حل جلست فی مکان رسول اللہ، یا علی تو مسند رسول پہ جا کے بیٹھ گئے، یا علی تم مسند رسول پر جا کے بیٹھ گئے۔ تو ایک دفعہ مولا کائنات نے خیبری انداز میں دونوں ہاتھ کندھے پہ رکھ کے کہا، انا الذی وضعت قدمی علی کتف رسول اللہ فما لهذه الاعواد، تم مجھ سے مسند رسول کی بات پوچھتے ہو، میں وہ ہوں جس نے نبی کے کاندھوں پر قدم رکھے ہیں، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ مسند رسالت پر بیٹھنے والی بیوی، میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا نے ولی بنائے تو ڈھائی، کیا دو مرد ہے ایک عورت، تو عورت پوری ولایت نہیں ملتی۔ یہ عظمت سیدہ کونین ایک چھٹے امام فرماتے ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، نحنو حجت اللہ علی الارض، نحنو حجت اللہ علی الارض، ہم اللہ کی حجت ہے زمین پر، وجدتنا حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی ہم 11 اماموں پر اللہ کی حجت ہے۔ کسی کی بھائی فاطمہ سلام اللہ علیہ، دنیا نے
یہ تعارف اس لیے کرانا پڑا علم انی فاطمہ کہ پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا، کہنے لگے کہ یہ بدعۃ منی کا مطلب جسم کا ٹکڑا، بدن کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، اپنی آواز آنی چاہیے، سب آپ پھر جب آواز بلند اپنی بولے گا۔ اے بیٹا وہ چاند آرام سے میں بھی سنو، یہ بھی بات راضی ہوگی۔ میں آج تو نہیں، ان بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، آج کے سامعین ہیں یہ انشاءاللہ کل آپ کی طرح بیٹھے ہو گئی۔ ہاں یہ حرکتیں ہم بھی کرتے تھے، اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں، انہیں پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ بہرحال میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی بدن کا ٹکڑا بھی مانتا ہے، ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید ہے نا آپ کے یہاں مسجد میں رکھا، جی جی بالکل بے شک، پڑھتے پڑھتے قرآن بوسیدہ بھی ہو جاتے ہیں، ایک ورقہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ اگر اتنا سا ورقہ آپ کو قرآن کا ملے، کسی مفتی سے جا کے پوچھنا کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ورقہ قرآن سے الگ ہو گیا ہے، اس کی وقت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی پورے قرآن کی ہے۔ اور اگر اس ٹکڑے کی کوئی توہین کرے تو اتنا ہی مجرم ہے جتنا پورے قرآن کی توہین کرنے والے۔ تو شہزادی کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر کے بدن کا ٹکڑا ہے تو یہ بات واضح سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر شہزادی کی کوئی توہین کرتا ہے تو یہ شہزادی کی توہین نہیں کر رہا، یہ رسول کی توہین کر رہا ہے۔ اگر رسول کی توہین کرنے والا کافر ہے تو فاطمہ کی توہین کرنے والا امیر المومنین کیسے ہو گیا؟ سمجھنے سے تعلق بالکل۔ لیکن پیغمبر فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی تکمیل رسالت کے لیے جب تک فاطمہ میرے ساتھ نہ ہو ختم نبوت ممکن نہیں ہے، تکمیل رسالت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے دو کام ہیں، ایک کام یہ کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، دوسرا کام یہ کہ اس پر عمل کر کے دکھاؤں۔ مردوں کو تو دکھا سکتا ہوں، عورتوں کے روپ میں نہیں دکھا سکتا، اس لیے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے تاکہ مردوں کے لیے میں نمونہ عمل بن جاؤں، عورتوں کے لیے فاطمہ نمونہ عمل بن جائے۔ اور یہ عظمت سید کونین ہے کہ مردوں کے لیے 13 ہاتھی رکھے، عورتوں کے لیے ایک بطول ہی کافی ہے۔ سید کونین صلوات اللہ علیہ کتنے جملے، ومن اسرها فقد اسرنی ومن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس